السلام علیکم۔ قرآن پاک کی عربی تفاسیر کے دوسرے لیکچر میں خوش آمدید۔ اوکے جی، ایم سی کیوز نمبر 11 ہے، اور اس سے پہلے جو 10 ایم سی کیوز ہیں ان کا لیکچر کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے وہ لیکچر دیکھ سکتے ہیں۔ اوکے جی، تفسیر رازی کس قسم کی تفسیر ہے؟ تفسیر بالرائے غیر محمود، تفسیر بالرائے محمود، تفسیر بالماثور، سائنسی تفسیر۔ درست آپشن ہے بی، تفسیر بالرائے محمود۔ جو تفسیر رازی ہے اس کو تفسیر مفاتیح الغیب بھی کہتے ہیں، اور یہ فخر الدین رازی ابو عبداللہ محمد بن عمر کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، اور اسی تفسیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کل فیہا الا التفسیر، کہ اس تفسیر میں سب کچھ ہے، اس میں سوائے تفسیر کے نہیں ہے۔ اس میں فلسفہ، ریاضی، اور اس کے علاوہ جناب جی متکلمانہ انداز میں محاکمہ، رد باطلہ، فلاسفہ، اور اس کے علاوہ مختلف مذاہب پر ڈسکشن کی گئی ہے۔ تو تفسیر رازی بالرائے، تو اس کو جو تفسیر رازی ہے یہ تفسیر بالرائے محمود ہے، اور اس کا دوسرا نام مفاتیح الغیب ہے، اور یہ امام فخر الدین رازی کی لکھی ہوئی تفسیر ہے۔ مالکی مسلک کے ابو عبداللہ محمد بن احمد اندلسی قرطبی کی لکھی ہوئی تفسیر کا نام کیا ہے؟ احکام القرآن العظیم، احکام القرآن، الجامع الاحکام القرآن، انوار التنزیل و اسرار التاویل۔ درست آپشن ہے سی، الجامع الاحکام القرآن۔ اس تفسیر میں اسباب نزول، اقسام قرات اور اعراب سے تعرض کرتے ہوئے غریب الفاظ پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور یہ مالکی مسلک کی تفسیر ہے، لیکن مسلکاً مالکی ہونے کے باوجود تعصب بالکل نہیں ہے، اور یہ فقہی تفاسیر میں کاؤنٹ کی جاتی ہے۔ احکام القرآن کے نام کی دو مشہور تفاسیر ہیں۔ یہ دونوں تفاسیر کن کن مصنفین کی ہیں؟ امام قرطبی و امام جریر طبری، امام بغوی و امام قرطبی، ابو بکر احمد بن علی الجساس اور امام بغوی، ابن العربی اور ابو بکر الجساس۔ درست آپشن ہے ڈی، ابن عربی اور ابو بکر الجساس۔ جو احکام القرآن ابو بکر احمد بن علی الجساس کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ جو حناف ہیں، فقہ حنفی اس کا رنگ غالب ہے اس پر، اور یہ کتاب فقہی تفسیر کے اہم کتب میں شمار کی جاتی ہے۔ چونکہ آپ چوننے اور کلی کا کام کرتے تھے، اس لیے آپ کو جساس یعنی کہ چوننے والا کا لقب پڑ گیا۔ اگر دیکھا جائے اس تفسیر میں تو اس میں حنفیت کا جو رنگ غالب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ موصوف معتزلی عقائد سے بھی متاثر نظر آتے ہیں، اور یہ حنفی مکتبہ فکر کی نمائندہ تفسیر ہے۔ اور اسی طرح احکام القرآن ابو بکر محمد بن عبداللہ کی بھی ہے، اور جن کا نام ابن العربی کے نام سے مشہور ہے۔ تو یہ ایک ہی تفسیر جو دو ناموں سے مختلف رائٹر نے لکھی ہوئی ہے۔ امام شوکانی کی تفسیر کا نام کیا ہے؟ فتح القدیر فی الجمع بین الروایا والدرایا، روح المعانی، لباب التاویلی فی معانی التنزیل، اور چوتھے نمبر پر ایم سی کیو ہے البحر المحیط۔ درست آپشن ہے اے، فتح القدیر فی الجمع بین الروایا والدرایا پورا نام لکھا ہے، اور امام شوکانی کی فقہ الحدیث کے موضوع پر نیل الاوطار شرح منطق الاخبار بہت شہرت کی حامل ہے۔ اور امام شوکانی چونکہ شوکان میں پیدا ہوئے تھے، جو کہ یمن کا شہر صنعاء ہے، اس کا گاؤں ہے، اسی طرف اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے امام شوکانی کہا جاتا ہے، اور اس تفسیر کو زیدی فرقے کی نمائندہ تفسیر بھی کہا جا سکتا ہے۔ اوکے جی، کس کتاب کو سابقہ کتب تفاسیر کا خلاصہ کہا جاتا ہے؟ فتح القدیر کو، روح المعانی، تفسیر جلالین، البحر المحیط۔ درست آپشن ہے بی، روح المعانی۔ علامہ شہاب الدین محمود آلوسی کی لکھی ہوئی تفسیر کو سابقہ کتب تفاسیر کا خلاصہ کہا جاتا ہے۔ آلوس اصل میں ملک شام اور بغداد کے درمیان واقع ہے، اسی وجہ سے اس شہر کی طرف نسبت کرتے ہوئے آلوسی کہا گیا ہے۔ اور یہ چونکہ عراقی علماء کرام میں بڑے مشہور تھے، 1217 ہجری کو پیدا ہوئے اور 1270 ہجری کو انہوں نے وفات پائی ہے۔ اس تفسیر کی خوبی یہ ہے کہ اس میں صوفیانہ تصوف یعنی کہ تصوف کا رنگ بھی اس میں غالب نظر آتا ہے، اور یہ تفسیر بھی رائے کہلائی جاتی ہے۔
یعنی کہ روح المعانی تفسیر بالرائے ہے۔ کون سی تفسیر ہے جو مصنف نے جیل میں بیٹھ کر لکھی ہے؟ تفسیر مفاتیح الغیب، تفسیر جلالین، تفسیر ظلال القرآن، تفسیر مظہری۔ درست آپشن ہے سی، تفسیر ظلال القرآن۔ یہ امام سید قطب شہید کی کتاب ہے۔ سید قطب شہید 1906 کو پیدا ہوتے ہیں اور 1966 میں انہوں نے وفات پائی ہے۔ یہ تفسیر فارسی میں 10 پاروں کی سایہ قرآن کے نام سے چھپی ہے۔ اس تفسیر میں معاشی، سیاسی اور معاشرتی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور چونکہ موصوف جو تھے یہ مصر کی تحریک کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، اور ان کو تحریک کے ساتھ تعلق رکھنے کی وجہ سے جیل میں بھی جانا پڑا، اور یہ تفسیر موصوف نے جیل میں بیٹھ کر عربی زبان میں لکھی تھی، اور یہ تفسیر جو ہے یہ 8 جلدوں میں طبع ہو چکی ہوئی ہے۔ موصوف تفسیر ظلال القرآن کے سید قطب شہید ہیں جن کا تعلق مصر سے ہے۔ امام خازن کی مشہور تصنیف کون سی ہے؟ البحر المحیط، تفسیر القرآن العظیم، انوار التنزیل و اسرار التاویل، لباب التاویل فی معانی التنزیل۔ درست آپشن ہے ڈی، لباب التاویل فی معانی التنزیل۔ اس تفسیر میں اسرائیلیات کی بھرمار ہے، اسی طرح تاریخی واقعات اور غزوات النبی کا بھی مفصل ذکر موجود ہے، کہیں کہیں فقہی مسائل کا ذکر بھی آ جاتا ہے، اور قصے کہانیاں بھی اکثر پائی جاتی ہیں، اور یہ تفسیر بالرائے ہے۔ کس تفسیر کو تفسیر کشاف کے محاسن کا مجموعہ اور اس کے نقائص سے پاک سمجھا جاتا ہے؟ مدارک التنزیل و حقائق التاویل، معالم التاویل، لباب التاویل و معانی التنزیل، الدر المنثور فی التفسیر بالماسور۔ درست آپشن ہے اے، مدارک التنزیل و حقائق التاویل۔ عبداللہ بن احمد بن محمود النصفی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، اور اس تفسیر کا بیشتر حصہ تفسیر بیضاوی اور تفسیر کشاف سے لیا گیا ہے۔ اس تفسیر کو تفسیر کشاف کے خوبیوں کا مجموعہ اور تفسیر کشاف میں جو نقائص ہیں، عیوب ہیں، ان سے پاک سمجھا جاتا ہے، اور یہ تفسیر بالرائے ہے۔ زیدی فرقہ کی نمائندہ تفسیر کس تفسیر کو کہا جاتا ہے؟ تفسیر روح المعانی، تفسیر فتح القدیر، تفسیر جریر طبری، تفسیر ابن کثیر۔ درست آپشن ہے بی، تفسیر فتح القدیر۔ احمد محمد بن علی شوکانی کی لکھی ہوئی تفسیر فتح القدیر کو زیدی فرقہ کی نمائندہ تفسیر کہا جاتا ہے، اور امام شوکانی کی فقہ الحدیث پر نیل الاوتار شرح منتقى الاخبار بہت شہرت کی حامل ہے۔ اوکے جی، آخری MCQ ہے، تصوف کے موضوع پر لکھی گئی تفسیر کا نام کیا ہے؟ تفسیر روح المعانی، تفسیر فتح القدیر، تفسیر جریر طبری، تفسیر ابن کثیر۔ درست آپشن ہے اے، تفسیر روح المعانی۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ الناصر۔